بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس سے بہت سے لوگوں کی حاجتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ جو بندہ جتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اتنا ہی اللہ کی جانب سے اتنی زیادہ نعمتوں کی عطا کی جاتی ہیں۔ امن سے بڑھ کر کوئی اچھی اور بڑی نعمت و بلائی نہیں، اور جتلانے سے بڑھ کر زیادہ اور کوئی برا ہی نہیں۔ بے شک خالق اللہ کی حاجت روائی جو تم سے وابستہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کو غنیمت جانو اور اس سے کبھی نہ اکتاؤ، ورنہ یہ نعمت تم پر مواجب عذاب ہوگی۔ جاہلوں کی حق میں نعمتیں ایسی ہیں جیسے گندگی اور نجاست کی ڈیروں پر پھولوں کا باغ۔ جو انسان خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، یہ اس سے اندھا اور بہرا اور اس کی پاؤں پہ سل کر اسے گمراہ کر دیتی ہیں۔ جس بندے پر نفس و خواہشات غالب ہو، وہ ہدایت کو کیوں کر پا سکتا ہے، اور جس بندے کی دل میں دنیا کی بہت محبت بری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے بھلا؟ بادشاہ کی مصلحت کی ایسی مثال ہے جس سے کوئی شخص شیر پر سوار ہو کے لوگوں اس کی حالت پر رشک کرتے ہیں، مگر وہ اپنی جگہ خوب جانتا ہے کہ اس میں کیا کچھ خطرہ پیش آتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی عذاب سے بگانا چاہتا ہے، وہ اس سے کیوں کر بچ سکتا ہے، اور جس شخص کی موت طلبگار ہے، وہ اس سے کسی طرح سلامت رہ سکتا ہے۔ برائی کی سزا وہی پائے گا جو اس کی عامل ہے، اور نیکی کا بدلہ وہی پائے گا جو اس کی فاعل ہے۔ لذت کی مقدار کے مطابق بے لذتی پیدا ہوتی ہے، اور خوشی کے انداز پر ناخوش حاصل ہوتی ہیں۔ دوسروں کی مدد اور غم خواری کرنا نہایت ہی بہترین اعمال ہے، اور نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا بہت ہی اچھی خصلت ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ 40 سال والی عورت اگر 15 جیسی دیکھنا چاہتی ہے تو روزانہ سوتے سکھائے، کچھ ہی دنوں بعد پہچان نہیں جائے گی۔ جس بندے کی عمر دراز ہوتی ہے، اس سے بہت سے مصائب پیش آتی ہیں، اور جس طرح شرارت ہی زیادہ ہوتی ہے، لوگ اس کی شر سے بے فکر نہیں ہوتے ہیں۔